تقوی، جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقوی چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو، آپ کو ارض و سما کی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، ہمیشہ کی خوشی، تندرستی اور صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ اچھے اخلاق، جو تجھ سے توڑے تجھ سے جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، تو اچھا سلوک کر جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے، راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ راستے وہ جو منزلوں تک لے جانے کا سبب بنتے ہیں اور فاصلے وہ جو اپنوں سے دور لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ نہری باتیں، آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے، یہی وہ شخص ہے جو آپ کو خوش رکھنے کے لیے اکثر باہر گالیاں سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ کر لینے دیں، اپنے مرد کو ہر لمحے یہ احساس دلائیں کہ وہ بادشاہ ہے، ملکہ آپ خود بن جائیں گے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافع کے ساتھ ہوتی ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہے۔ صاف انکار کر دیا کریں، مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ فقیر کی بات، غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ جب کبھی اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح کے مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے، اور سنا ہے کہ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ زنا کے لیے نہ عمر دیکھی، نہ رنگ دیکھا، نہ شکل دیکھی، نہ قد دیکھا، نہ دولت دیکھی۔ نکاح کے لیے عمر دیکھی، رنگ دیکھا، شکل دیکھی، قد دیکھا، دولت دیکھی۔ حرام آسان کر دیا، حلال مشکل کر دیا۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں قبولیت کا راستہ ہے۔
यहाँ सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की तलब नहीं होती, यहाँ बस तड़प वाले कबूल होते हैं। किसी को उदास पाएं तो कुछ वक्त इसको सुन लें। कभी इंसान को अपनी हालत बताने के लिए एक हमदर्द की ज़रूरत होती है। कोशिश करें ऐसे वक्त में नसीहत से गुरेज करें। नफ़रत एक मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रख कर दिलों को कब्रिस्तान बना लेते हैं। इंसान अपने आप को ख्वाहिशात के पत्थरों में चुनवाता है, फिर जब सांस रुकने लगता है तो शोर मचाता है। मुखलिस शख्स हर बार खामोशी इख्तियार कर लेता है, इसलिए नहीं कि वो बुज़दिल होता है, बल्कि इसलिए कि इसे इसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो अपनों को इन्हीं के लहजे में जवाब दे। अच्छे कामों में मसरूफ़ियत अल्लाह की दी हुई नेमत है, फ़ारिग वक्त गुनाहों से खाली नहीं होता। इंसान की याददाश्त चाहे किसी चेहरे को महफूज रखे ना रखे, मगर अच्छे बुरे सलूक और इखलाक को ज़रूर महफूज रखती है। लिहाजा लोगों के साथ ऐसा हुस्न सलूक इख्तियार करें कि जब जब आप किसी को याद आएँ, आपके लिए दिल से दुआएं निकलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मुस्तकबिल के लिए हम परेशान हैं, हो सकता है उस मुस्तकबिल में हम हो ही नहीं। इस भागती हुई ज़िंदगी में अपनी ज़ात में कम अज़ कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश ज़रूर करें कि कम अज़ कम आप नमाज सुकून से पढ़ सकें अपने रब की खातिर। गिले शिकवे ज़िंदगी से सुकून को ख़त्म कर देते हैं। जो गुजर गया इसे भूल जाएं, जिसने दुख दिया इसे माफ़ कर दें, जिसको माफ़ नहीं कर पा रहे इसका मामला अल्लाह पे छोड़ दें, जो आप पुरसुकून हो जाएंगे। सबसे बड़ा तोहफ़ा जो आप किसी को दे सकते हैं वह है आपका वक्त, आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत, आपकी फ़िक्र, आपकी चाहत, आपका एहसास, एक मुस्कुराहट और दिल से की गई दुआ। सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहाँ हाथ ना पकड़ सकें वहाँ लफ्ज़ों से थाम लिया करें। वक्त आपकी ज़िंदगी में एक सिक्के की मानद होता है, सिर्फ आपको ही पता होता है कि इसे किस तरह खर्च करना है। नमाज से ज़िंदगी आसान। मसरूफ़ ज़िंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ़ ज़िंदगी को भी आसान बना देती है। अल्लाह हमें अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने